بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو آج آئی سی ایس پارٹ 2 کا لیکچر نمبر 1 ہے ہمارا، چیپٹر نمبر 8۔ ٹاپک ہے ہمارا پروگرامنگ لینگویج اینڈ اٹس ڈفرینٹ ٹائپس۔ آج ہم دیکھیں گے کہ پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتا ہے اور اس کی مختلف ٹائپس کیا ہیں، ان کا ڈفرینس کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں پروگرام کیا ہوتا ہے۔ پروگرام سے مراد سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں یہ جو کمپیوٹر کو بتاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے، یعنی ٹاسک کیسے پرفارم کرنے ہیں، وہ سیٹ آف انسٹرکشنز کہلاتی ہیں پروگرام۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر جتنے بھی ٹاسک پرفارم کرتا ہے وہ انسٹرکشن کی بیس پہ کرتا ہے، یعنی اس کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے وہ کام کرتا ہے، ٹاسک پرفارم کرتا ہے۔ اس لیے کمپیوٹر ورکس اکارڈنگ ٹو دیز انسٹرکشنز، یعنی کمپیوٹر ان انسٹرکشنز کی مدد سے کام کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پوائنٹ یوز پروگرامنگ لینگویج ٹو رائٹ پروگرام۔ اب یہ جو پروگرام ہے یہ بھی تو کسی نہ کسی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے۔ ہم کوئی بھی لینگویج پروگرام کو دیکھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، پھر اس کو انسٹرکشنز اس کی ٹائپ کرتے ہیں۔ جیسے اگر میں نے سی لینگویج کے اندر کوئی پروگرام لکھنا ہے تو میں پروگرامنگ سی لینگویج کو استعمال کروں گا اس پروگرام کو لکھنے کے لیے۔ اس کے بعد ہے، اور یہ جو پروگرام ہے یہ کسی نہ کسی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جو بھی ہم پروگرام بناتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی پرابلم سولو کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتا ہے۔ پروگرامنگ لینگویج کے اندر مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا اس کے اندر ورڈز ہو سکتے ہیں، کریکٹرز ہو سکتے ہیں، سنٹیکس ہو سکتا ہے، کی ورڈز وغیرہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر لفظ ہے سنٹیکس۔ سب سے پہلے میں بتا دوں سنٹیکس کیا ہوتا ہے۔ سنٹیکس سے مراد سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جن رولز کی مدد سے ہم کوئی نہ کوئی کمپیوٹر پروگرام لکھتے ہیں، یا اس کی انسٹرکشنز جو لکھی جاتی ہیں وہ رولز کو فالو کرتے ہوئے لکھے جاتے ہیں۔ وہ سیٹ آف رولز جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سنٹیکس۔ کی ورڈ سے مراد کیا ہے؟ کی ورڈ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی لینگویج اس کے اندر جو پری ڈیفائن ورڈز ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو کسی بھی لینگویج کے اندر پہلے سے ڈیفائن کر دیے گئے ہوں، ان کو دوبارہ ڈیفائن نہ کیا جا سکے، وہ کی ورڈز کہلاتے ہیں۔ ان کو ریزرو ورڈز بھی کہتے ہیں اور یہ پہلے سے ڈیفائن ہوتے ہیں۔ پروگرامنگ سی کے اندر ٹوٹل 32 کی ورڈز استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے یوز ٹو رائٹ کمپیوٹر پروگرامز۔ پروگرامنگ لینگویج کو کوئی بھی کمپیوٹر پروگرام لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ پروگرامنگ لینگویج یوزر اور کمپیوٹر کے درمیان کمیونیکیشن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی یوزر کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ اس کی اپلیکیشن کو یوز کرتا ہے، پروگرام کو یوز کرتا ہے، اور پروگرام جو ہے پروگرامنگ لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ جو پروگرامنگ لینگویج ہے وہ یوزر اور کمپیوٹر کے درمیان کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے۔ اور پروگرامر پروگرام کو دیکھتے ہوئے پروگرامنگ لینگویج کو سلیکٹ کرتا ہے، یعنی پروگرام جس نوعیت کا ہوگا پروگرامنگ لینگویج بھی اسی طرح کی ہی سلیکٹ کرے گا پروگرامر۔ اب دیکھتے ہیں ڈفرنٹ ٹائپس پروگرامنگ لینگویج کی کون کون سی ہے۔ 2 طرح کی پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لو لیول اور دوسری ہوتی ہے ہائی لیول۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں لو لیول کون سی ہوتی ہے۔
لو لیول پروگرامنگ لینگویج سے مراد ایسی لینگویج ہوتی ہے جس کو کمپیوٹر تو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے لیکن وہ انسان کی سمجھ سے باہر رہتا ہے، انسان اس کو آسانی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا. یہ اس کو لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی غلطی آ گئی ہے لکھتے ہوئے تو اس کو موڈیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لو لیول پروگرامنگ لینگویج کو. اس کا جو کوڈ لکھا گیا ہے وہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ناٹ پورٹیبل ہے. اس کا کوڈ ہم کسی دوسرے کمپیوٹر کے اوپر ٹائپ نہیں کر سکتے، نہیں چلا سکتے. یہ چونکہ ہارڈ ویئر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، مشین آرکیٹیکچر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ہارڈ ویئر نالج کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس کو لکھنا ہے تو ہارڈ ویئر نالج ہونا چاہیے، تو پھر ہم یہ لینگویج ٹائپ کر سکتے ہیں. اور اس کے جو پروگرامر ہوتے ہیں وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. یہاں پر لفظ آ رہا ہے پروگرامر. میں پہلے بتا دوں کہ پروگرامرز کیا ہوتے ہیں. پروگرامرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو پروگرام کو لکھتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں، بناتے ہیں، وہ لوگ پروگرامر کہلاتے ہیں. اب اس کی دوسری ٹائپ ہے ہائی لیول. ہائی لیول لینگویج وہ لینگویج ہوتی ہے جس کو انسان تو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے لیکن کمپیوٹر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. چونکہ انسان اس کو سمجھ سکتا ہے اسی لیے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ رائٹ کر سکتا ہے، اس کے پروگرام اس کو بڑی آسانی کے ساتھ لرن کر سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اگر اس کو موڈیفائی کر سکتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ چینجنگ کر سکتا ہے. ہائی لیول لینگویج کے اندر لکھا ہوا کوڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ پورٹیبل ہوتی ہے. چونکہ یہ مشین آرکیٹیکچر پہ ڈپینڈ نہیں کرتی اسی لیے ہارڈ ویئر نالج کا ہونا اتنا اہم نہیں ہے. اگر ہارڈ ویئر نالج نہیں بھی ہے تو پھر بھی ہائی لیول لینگویج کے اندر پروگرام کو لکھا جا سکتا ہے اور اس کے پروگرامرز بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں کیونکہ یہ انسان اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، پروگرامر سمجھ سکتے ہیں. تو ہر پروگرامر اسی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے پروگرام لکھ سکتا ہے، اس لیے عام اس کے پروگرامر مل جاتے ہیں آسانی کے ساتھ. نیکسٹ ہمارے پاس اس کی ایگزامپلز ہیں ہائی لیول لینگویج کی. ہم سی لینگویج، سی پلس پلس، ویژول بیسک، پی ایچ پی، اے ایس پی ڈاٹ نیٹ، وی بی ڈاٹ نیٹ، جاوا، اینڈرائڈ، یہ ساری کی ساری ہائی لیول پروگرامنگ لینگویجز ہیں جو استعمال کرتے ہیں پروگرامرز مختلف پروگراموں کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹائپس آف لو لیول پروگرامنگ لینگویج. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پروگرامنگ لینگویج کی ٹائپس کون سی ہیں، اب لو لیول پروگرامنگ لینگویج کی ٹائپس کون سی ہیں. لو لیول پروگرامنگ لینگویج کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مشین لینگویج اور دوسری ہوتی ہے اسمبلی لینگویج. سب سے پہلے دیکھتے ہیں مشین لینگویج کیا ہوتا ہے. مشین لینگویج 0 اور 1 فارم میں ہوتی ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کمپیوٹر صرف ایک ہی زبان سمجھتا ہے اور وہ ہے 0 اور 1 فارم. اس کے علاوہ کمپیوٹر کسی اور زبان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. جو کوڈ 0 اور 1 فارم میں ہوگا وہ مشین لینگویج کوڈ ہوتا ہے. اس کو بائنری کوڈ بھی کہتے ہیں، یعنی بائنری لینگویج بھی کہلاتا ہے. چونکہ یہ پہلے سے ہی 0 اور 1 فارم کے اندر ہوتا ہے اسی لیے کمپیوٹر اس کو ڈائریکٹلی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب بھی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہ پہلے ہی 0 اور 1 فارم کے اندر ہوتا ہے اس لیے مزید ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا اس کو. اب اس کے بعد ہے کہ یہ جو مشین لینگویج تھی یہ فرسٹ جنریشن کمپیوٹرز کے اندر استعمال کی گئی تھی جو 1942 سے لے کر 1954 تک تھا فرسٹ جنریشن، اس کے اندر یہ مشین لینگویج استعمال کی گئی تھی. دوسری ٹائپ ہمارے پاس ہے اسمبلی لینگویج. اسمبلی لینگویج ہوتی تو لو لیول لینگویج ہے، اس کی ٹائپ ہے، لیکن یہ مشین لینگویج سے 1 سٹیپ ہائر ہوتی ہے، یعنی اس سے تھوڑی سی ایڈوانس ہوتی ہے. مشین لینگویج کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں 0 اور 1 فارم کے اندر ہوتی ہیں،
लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल की जाती हैं वो सिंबल्स की फॉर्म में होती हैं, यानी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखते हुए सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सिंबल्स को निमोनिक्स भी कहते हैं और असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। लेकिन कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जब भी हमने असेंबली लैंग्वेज कोड को एग्जीक्यूट करवाना है उसको पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा 0 और 1 फॉर्म के अंदर, फिर उसको हम एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांसलेट कौन करेगा? मुख्तलिफ तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं या लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं उनको, जो इन हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को 0 और 1 फॉर्म के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं और इनकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। और असेंबली लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल किया गया था। ये इन दोनों का डिफरेंस भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।